बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले पार्ट में आपने मस्जिद नबवी शरीफ की तामीर सुन ली। अब उसके बाद सुनें, जब मस्जिद नबवी शरीफ की तामीर पूरी हो गई तो उस वक्त लोगों को नमाज के लिए वक्त पर इकट्ठा करने का कोई साधन नहीं था, कोई ज़रिया नहीं था कि जिससे जमात के साथ नमाज पढ़ने का इंतज़ाम होता। इस बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन से मशवरा फरमाया। कुछ ने नमाज़ों के वक्त आग जलाने का मशवरा दिया कि लोग आग देखेंगे तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि नमाज का वक्त हो चुका है और अब हमें नमाज पढ़ना है। कुछ ने नाकूस बजाने की राय दी। नाकूस उस शंख को कहते हैं जिसे पुराने ज़माने में पूजा के वक्त हिंदू और गैर मुस्लिम लोग बजाया करते थे, मगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों के उन तरीक़ों को पसंद नहीं फरमाया। हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने यह मशवरा दिया कि हर नमाज के वक्त किसी आदमी को भेज दिया जाए जो पूरी मुस्लिम आबादी में नमाज का ऐलान कर दे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनकी इस राय को पसंद फरमाया और हज़रत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि वो नमाज़ों के वक्त लोगों को पुकार दिया करें। चुनांचे हज़रत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु अस्सलातु जामिआ कहकर पाँचों नमाज के वक्त ऐलान करते थे। उसी बीच में एक सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने ख्वाब में देखा कि ये अज़ान आज जो हम और आप सुनते हैं, जो आज तक कायम है और सुबह क़यामत तक कायम रहेगी, उसके अल्फाज कोई सुना रहा है। उसके बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे सहाबा को भी उसी तरह के ख्वाब नज़र आए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस ख्वाब को अल्लाह की तरफ से समझकर कबूल फरमा लिया और हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि तुम बिलाल को आज़ान के वो कलिमात सिखा दो जो तुमने ख्वाब में सुना है, क्योंकि उनकी आवाज़ तुमसे ज़्यादा ऊँची है। उसी दिन से आज़ान का वो तरीक़ा शुरू हो गया जो आज तक है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक जारी रहेगा। अब हम और आप जानेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अंसार सहाबा यानी वो सहाबा जिनका ताल्लुक़ मदीना से था और मुहाजिरीन सहाबा जिन्होंने इस्लाम की खातिर मक्का को छोड़ दिया और मदीना को अपना वतन बना लिया, उनके बीच भाईचारगी कैसे कायम फरमाया सुनाए। तो हज़रत मुहाजिरीन सहाबा क्योंकि बहुत ही गरीबी की हालत में बिल्कुल खाली हाथ अपने बाल बच्चों को छोड़कर मदीना आए हुए थे, इसलिए मदीना में गरीबी और मुफलिसी के साथ उन्हें अकेलापन और अपने बाल बच्चों की जुदाईगी का सदमा महसूस होता था। इसमें शक नहीं कि अंसार सहाबा ने उन मुहाजिरीन सहाबा की मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रखी थी, लेकिन मुहाजिरीन सहाबा देर तक दूसरों के सहारे ज़िंदगी गुजारना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो लोग हमेशा खुद से कमाने खाने के आदी थे। इसलिए ज़रूरत थी कि मुहाजिरीन सहाबा की उस परेशानी को दूर किया जाए और उनके लिए कोई ऐसा ज़रिया अपनाया जाए जिससे वो खुद से कमा खा सकें और दूसरों पर बोझ ना बने। इसलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख़याल फरमाया कि मुहाजिरीन और अंसार में भाईचारा कायम करके इनको भाई भाई बना दिया जाए, ताकि मुहाजिरीन के दिलों से तन्हाई का एहसास दूर हो जाए और उन्हें लगने लगे कि यहाँ भी हमारे भाई हैं और एक दूसरे के मददगार बन जाएं। चुनांचे मस्जिद नबवी शरीफ की तामीर के बाद एक दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु के घर में अंसार और मुहाजिरीन सहाबा को जमा फरमाया। उस वक्त तक मुहाजिरीन की तादाद 40 से 45 हो चुकी थी, यानी उस वक्त तक उन सहाबा की तादाद 45 या 50 की हो चुकी थी जो मक्का को छोड़कर मदीना आए हुए थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अंसार से फरमाया, ये मुहाजिरीन सहाबा तुम्हारे भाई हैं। फिर मुहाजिरीन और अंसार में से दो दो आदमी को बुलाकर फरमाते गए कि ये और तुम भाई भाई हो। हुजूर के इरशाद फरमाते ही ये रिश्ता सगे भाई से भी ज़्यादा मजबूत बन गया। चुनांचे अंसार ने मुहाजिरीन को साथ ले जाकर अपने घर की एक एक चीज़ सामने रख दी और ये कह दिया कि आप हमारे भाई हैं, इसलिए इन सब सामानों में आधा आपका और आधा हमारा हिस्सा है। और उस वक्त हद हो गई जब हज़रत साद बिन रबी अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु, जो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ मुहाजिर सहाबी के भाई बने थे,
ان کی 2 بیویاں تھیں۔ حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میری ایک بیوی جسے آپ پسند کریں میں اسے طلاق دیتا ہوں اور آپ اس سے نکاح فرما لیں۔ اللہ اکبر! اس میں شک نہیں کہ انصار کی یہ قربانی ایک بے مثال کارنامہ ہے جس کی مثال دنیا کے اتہاس میں نہیں مل سکتی۔ حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس محبتانہ پیشکش کو سن کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکریہ ادا کیا اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ سب مال اور بال بچے آپ کو مبارک فرمائے، مجھے تو آپ صرف بازار کا راستہ بتا دیجیے۔ انہوں نے مدینہ کے مشہور بازار قینقاع کا راستہ بتا دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے اور کچھ گھی کچھ پنیر خرید کر شام تک بیچتے رہے۔ اسی طرح روزانہ وہ بازار جاتے اور تھوڑے ہی زمانے میں وہ بہت مالدار ہو گئے اور ان کے پاس اتنی دولت جمع ہو گئی کہ انہوں نے شادی کر کے اپنا گھر بسا لیا۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے بیوی کو کتنا مہر دیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ 5 درہم کے برابر سونا دیا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے، تم ولیمہ کی دعوت کرو اگرچہ ایک ہی بکری ہو۔ اور دھیرے دھیرے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بزنس میں اتنی برکت اور ترقی ہوئی کہ خود وہ کہتے ہیں کہ میں مٹی کو چھو دیتا ہوں تو وہ سونا بن جاتی ہے۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ ان کے بزنس کے جو سامان تھے وہ 700 اونٹوں پر لد کر آتے تھے۔ جس دن مدینہ میں ان کے بزنس کا سامان پہنچتا تھا تو پورے شہر میں دھوم مچ جاتی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح دوسرے مہاجرین صحابہ نے بھی دکانیں کھول لی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کا بزنس کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قینقاع کے بازار میں کھجوروں کا بزنس کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بزنس میں مشغول ہو گئے۔ دوسرے مہاجرین نے بھی چھوٹے بڑے بزنس شروع کر دیے۔ بہرحال مہاجرین کے لیے انصار صحابہ کا گھر ایک پرماننٹ مہمان خانہ تھا، مگر مہاجرین زیادہ دنوں تک انصار پر بوجھ نہیں بنے، بلکہ اپنی محنت اور کوششوں سے بہت جلد اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے۔ اسلام کے لیے بہت ہی مشہور اتہاس لکھنے والے عالم دین حضرت علامہ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ یہ بھائی چارہ کا معاملہ تو انصار اور مہاجرین کے بیچ ہوا، اس کے علاوہ ایک اور بھائی چارہ کا معاملہ مہاجرین کے بیچ ہوا، جس میں اللہ کے رسول نے ایک مہاجر کو دوسرے مہاجر کا بھائی بنا دیا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے اپنے صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، لیکن مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا، آخر میرا بھائی کون ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ مدینہ میں انصار صحابہ کے علاوہ بہت سے یہودی لوگ بھی آباد تھے، بسے ہوئے تھے۔ ان یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، 3 خاندان تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور قریظہ۔ مدینہ کے آس پاس یہ لوگ بسے ہوئے تھے اور بہت ہی مضبوط محلوں اور قلعوں میں رہا کرتے تھے۔ ہجرت سے پہلے یہودیوں اور انصار میں ہمیشہ لڑائیاں رہتی تھیں اور وہ لڑائیاں اب بھی قائم تھیں۔ انصار کے 2 قبیلے اوس اور خزرج تھے، وہ بہت ہی کمزور ہو چکے تھے کیونکہ ایک مشہور لڑائی ہوئی تھی جسے جنگ بواس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس لڑائی میں ان دونوں قبیلوں کے بڑے بڑے سردار آپس میں لڑ کر قتل ہو چکے تھے، اور یہودی ہمیشہ اس طرح کی پلاننگ کرتے رہتے تھے کہ انصار کے یہ دونوں خاندان ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتے رہیں اور کبھی مل جل کر نہ رہنے پائیں۔ یہی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہودیوں اور مسلمانوں کے آنے والے تعلقات کے بارے میں ایک بانڈ کی ضرورت محسوس فرمائی تاکہ دونوں گروہ امن اور سکون کے ساتھ رہیں اور آپس میں کوئی ٹکراؤ نہ ہونے پائے۔
चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अंसार और यहूद को बुलाकर इनके बीच बॉन्ड का एक पेपर तैयार फरमाया और दोनों गिरोह के लोगों से सिग्नेचर लिए गए। उस पेपर में जो बातें थी उनमें से कुछ अहम बातें ये हैं। नंबर 1, जान के बदले जो माल दिया जाता है और कैदी को छुड़ाने के बदले जो रकम दी जाती है उसका तरीक़ा जो पहले से चला आ रहा है अब भी वही रहेगा। नंबर 2, यहूदियों को मजहबी आज़ादी हासिल रहेगी। उनके मजहबी रस्मों में कोई दखलंदाजी नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा। नंबर 3, मुसलमान और यहूदी एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे और दोस्ताना ताल्लुकात रखेंगे। नंबर 4, यहूदी या मुसलमानों को किसी से लड़ाई हो जाए तो एक गिरोह दूसरे गिरोह की मदद करेगा। नंबर 5, अगर मदीना पर कोई हमला करे तो दोनों गिरोहों यानी मुसलमान और यहूद दोनों मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। नंबर 6, कोई गिरोह कुरैश और उसके मददगारों को मदीना के अंदर पनाह नहीं देगा। नंबर 7, किसी दुश्मन से अगर एक गिरोह समझौता करेगा तो दूसरा गिरोह भी उस समझौते में शामिल होगा, लेकिन मजहबी लड़ाई उससे अलग रहेगी। चूँकि मदीना की आबो हवा क्लाइमेट अच्छी नहीं थी, यहाँ तरह तरह की वबाएँ और बीमारियाँ फैलती रहती थीं, इसलिए ज़्यादातर मुहाजिरीन बीमार होने लगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु सख्त बुखार में घिर गए और बुखार इतना तेज़ था कि ये हजरात अपने वतन मक्का को याद करके मक्का के काफिरों पर लानत भेजते थे और मक्का की पहाड़ियों और घासों की जुदाईगी में शेर पढ़ते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर यह दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह, हमारे दिलों में मदीना की ऐसी मोहब्बत डाल दे जैसी मक्का की मोहब्बत है, बल्कि उससे ज़्यादा मदीना की मोहब्बत हमारे दिल में डाल दे और मदीना की आबो हवा को सेहत बख्श बना दे और मदीना के नाप तोल के जो बर्तन हैं उनमें खैर व बरकत अता फरमा और मदीना के बुखार को जहफा की तरफ डाल दे। अब हम और आप हज़रत सलमान फ़ारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने का वाक़या जानेंगे, लेकिन इससे पहले आप ये जान लें कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर मदीना तशरीफ़ ले गए तो वहीं से इस्लामी महीना हिजरत की शुरुआत होती है। तो एक हिजरी में हज़रत सलमान फ़ारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने का वाक़या भी बहुत अहम है। ये फ़ारस के रहने वाले थे। उनके बाप दादा बल्कि उनके मुल्क की पूरी आबादी मजूसी थी, आग की पूजा करते थे। ये अपने बाप दादा के दीन से बेजार हो गए थे, अपने बाप दादा के दीन से नफ़रत करने लगे थे और दीन हक़ की तलाश में अपने वतन से निकल पड़े। मगर डाकुओं ने उनको गिरफ्तार करके अपना ग़ुलाम बना लिया, फिर उनको बेच डाला। चुनांचे ये कई बार बिकते रहे और अलग अलग लोगों की ग़ुलामी में रहे। इसी तरह ये मदीना पहुँचे, कुछ दिनों तक ईसाई बनकर रहे और यहूदियों से भी मेल जोल रखते रहे। इस तरह उनको तौरात और इंजील की काफ़ी मालूमात हासिल हो चुकी थी। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए तो पहले दिन ताज़ा खजूरों का तोहफ़ा अल्लाह के रसूल की बारगाह में पेश करके कहा, यह सदका है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको हमारे सामने से उठाकर फ़कीरों और मिस्कीनों को दे दो, क्योंकि मैं सदका नहीं खाता हूँ। फिर दूसरे दिन खजूर लेकर पहुँचते हैं और ये कहते हैं कि ये हदिया है, तोहफ़ा है, और ये कहकर उन खजूरों को सामने रख देते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने सहाबा को हाथ बढ़ाने का हुक्म दिया और ख़ुद भी खा लिया। उस बीच हज़रत सलमान फ़ारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दोनों कांधों के बीच जो नज़र डाली तो मोहरे नबूवत को देख लिया, यानी उस निशानी को देख लिया जो नबूवत की पहचान थी, क्योंकि ये तौरात और इंजील में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निशानियाँ पढ़ चुके थे कि जो आखिरी पैगंबर होंगे उनके दोनों कंधों के बीच मोहरे नबूवत होगी। ये निशानियाँ देखने के बाद वो फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लेते हैं। नमाज़ों की रकात में इजाफ़ा कैसे हुआ? अब तक फ़र्ज़ नमाज़ों में सिर्फ़ 2 ही रकातें थी, मगर हिजरत के पहले साल जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ तशरीफ़ लाए तो ज़ोहर, असर और इशा में 4-4 रकातें फ़र्ज हो गईं, लेकिन सफ़र की हालत में अब भी 2 ही रकात फ़र्ज रही। तो आज जो हम और आप सफ़र की हालत में 4 रकात के बजाय 2 रकात फ़र्ज पढ़ते हैं, उसी को कसर कहा जाता है और ये हनफी मसलक में मुसाफिरों पर वाजिब है,
یعنی آج کے زمانے میں جو انسان ایک طرف سے 92 کلومیٹر کا سفر طے کرے تو شریعت کے اعتبار سے وہ مسافر ہے، اور اس پر واجب ہے کہ جو فرض نمازیں 4 رکعت کی ہیں انہیں وہ 2 ہی رکعت پڑھے، اور اس کو شریعت میں قصر کہا گیا ہے۔ اب اگر کوئی انسان جان بوجھ کر 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھ لیتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ اس نے واجب کو چھوڑ دیا۔ اسی سال صحابہ اکرام میں سے 3 بہت ہی شاندار اور جانثار نے وفات پائی، جو حقیقت میں اسلام کے سچے جانثار اور بہت بڑے مددگار تھے۔ پہلا حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ وہ خوش نصیب مدینہ کے رہنے والے انصاری صحابی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر قباء میں تشریف لائے تو سب سے پہلے انہی کے گھر میں ٹھہرے، اور بڑے بڑے مہاجرین صحابہ بھی ان کے گھر میں رکے ہوئے تھے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مہاجرین صحابہ کو اپنے گھر میں مہمان بنا کر ایسی میزبانی اور مہمان نوازی کی کہ قیامت تک ان کا نام آسمان کے ستاروں کی طرح چمکتا رہے گا۔ دوسرا حضرت برا بن معرور انصاری رضی اللہ عنہ ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے بیعت عقبہ ثانیہ میں سب سے پہلے حضور کے مبارک ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اور بیعت عقبہ ثانیہ کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ جب اللہ کے رسول مکہ کے اندر رہ کر حج کے موسم میں آنے والے لوگوں سے ملتے اور اسلام کی دعوت دیتے تو اس دوران مدینہ کے انصار صحابہ سے بھی اللہ کے رسول کی ملاقات ہوئی تھی، اور پہلی ہی ملاقات میں کچھ لوگوں نے بیعت کیا، اور دوسری ملاقات میں جو بیعت کیا اسی کو بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ اور حضرت برا بن معرور اپنے قبیلہ خزرج کے سرداروں میں سے تھے۔ تیسرا حضرت اسعد بن زرارہ انصاری رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ اتنے خوش نصیب ہیں کہ بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ، یعنی پہلی بیعت جو مکہ میں ہوئی تھی اور دوسری بیعت جو یہ بھی مکہ میں ہوئی تھی، دونوں بیعتوں میں یہ شامل رہے، اور یہ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے مدینہ میں اسلام کا ڈنکا بجایا اور ہر گھر میں اسلام کا پیغام اور میسج پہنچایا۔ جب ان تینوں صحابہ نے وفات پائی تو منافقین، یعنی وہ لوگ جو مسلمانوں کے پاس آتے اور یہ کہتے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے پیچھے نماز بھی ادا کرتے ہیں، اور جب وہ مسلمانوں سے دور ہوتے تو اپنے لوگوں میں جاتے اور کہتے کہ ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ہم مسلمان تھوڑی نہ ہیں، تو انہیں منافق کہا جاتا ہے۔ تو منافق اور یہودیوں نے اس کی خوشی منائی اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو طعنہ دینا شروع کر دیا، گالیاں دینا شروع کر دیا کہ اگر یہ پیغمبر ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ صدمہ کیوں پہنچاتا۔ خدا کی شان دیکھیے کہ ٹھیک اسی زمانے میں کافروں کے 2 بڑے بڑے سردار بھی مر کر جہنم میں پہنچ گئے۔ ایک عاص بن وائل سہمی جو حضرت عمرو بن عاص صحابی رسول کا باپ تھا، دوسرا ولید بن مغیرہ جو حضرت خالد بن ولید سیف اللہ رضی اللہ عنہ کا باپ تھا۔ روایت ہے کہ ولید بن مغیرہ موت کے وقت بہت زیادہ بے چین ہو کر تڑپنے لگا اور بے قرار ہو کر روتا اور فریاد کرتا، تو ابو جہل نے پوچھا کہ چچا جان، آخر آپ کی بے قراری اور رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو ولید بن مغیرہ نے بولا کہ میرے بھتیجے، میں اس لیے اتنی بے قراری سے رو رہا ہوں کہ مجھے اب ڈر ہے کہ میرے بعد مکہ میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین پھیل جائے گا۔ یہ سن کر ابو سفیان نے تسلی دی اور کہا، چچا آپ ہرگز اس کا غم نہ کریں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں دین اسلام کو مکہ میں پھیلنے نہیں دوں گا۔ چنانچہ ابو سفیان اپنے اس وعدے پر اس طرح قائم رہے کہ مکہ فتح ہونے تک وہ برابر اسلام کے خلاف جنگ کرتے رہے، مگر جب مکہ شریف فتح ہو گیا تو اسی دن ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام بن گئے اور اسلام کی مدد کے لیے پوری زندگی جہاد کرتے رہے، اور انہی جہادوں میں کافروں کی تیروں سے ان کی آنکھیں زخمی ہو گئی اور روشنی چلی گئی۔ یہی وہ حضرت ابو سفیان ہیں جن کے بیٹے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اسی سال 1 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ ہجرت کے بعد مہاجرین کے یہاں سب سے پہلا بچہ جو پیدا ہوا وہ یہی حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں۔ ان کی ماں حضرت بی بی اسماء جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں،
پیدا ہوتے ہی ان کو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا اور کھجور چبا کر ان کے منہ میں ڈال دی۔ اس طرح سب سے پہلی غذا جو ان کے پیٹ میں پہنچی وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک لعاب تھا، تھوک تھا۔ یہاں یہ بات بتا دینا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ حضور نے یہ جو عمل فرمایا کہ کھجور چبا کر ان کے منہ میں ڈال دیا، اس کو تحنیک کہتے ہیں اور یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ تو اب ہمارے یہاں کسی بچے کی پیدائش ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے علاقے میں جو سب سے بہترین عالم ہیں ان کے پاس ہم کھجور یا کوئی میٹھی چیز لے کر جائیں اور ان سے ہم کہیں کہ وہ چبا کر دیں، اور وہ چبا کر جب دے دیں تو اپنے بچے کے منہ میں ڈالیں۔ اس سے انشاءاللہ آپ کے بچے میں بہترین اثر پڑے گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی، اس لیے کہ مدینہ کے یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم لوگوں نے مہاجرین پر ایسا جادو کر دیا ہے کہ ان لوگوں کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہوگا۔ ایک ہجری کی طرح دوسری ہجری میں بھی بہت سارے واقعے پیش آئے، انہی میں ایک بڑا واقعہ قبلہ کے بدلنے کا ہے، قبلہ کی چینجنگ کا ہے۔ جب تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں رہے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر ہجرت کے بعد جب آپ مدینہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ اپنی نمازوں میں بیت المقدس کو جو فلسطین میں ہے اپنا قبلہ بنائیں۔ چنانچہ 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے آپ نماز پڑھتے رہے، مگر آپ کی دلی تمنا یہی تھی کہ کعبہ کو ہی قبلہ بنایا جائے۔ چنانچہ آپ اکثر آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر اس کے لیے اللہ کی طرف سے وحی کا انتظار فرماتے رہے۔ وحی اللہ کے اس پیغام کو کہتے ہیں جو فرشتوں کے ذریعے نبی تک پہنچتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نبیوں تک پہنچا دیتا ہے، اور نبی ہونے کے لیے وحی کا آنا ضروری ہے۔ تو اللہ کے رسول وحی کا انتظار فرماتے، یہاں تک کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دلی آرزو پوری فرمانے کے لیے قرآن کی یہ آیت نازل فرما دی، جس کا ترجمہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا آسمان کی جانب منہ کرنا، تو ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں آپ کی خوشی ہے۔ تو ابھی آپ پھیر دیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام شریف کی طرف۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبیلہ بنی سلمہ کی مسجد میں نماز ظہر پڑھا رہے تھے کہ نماز ہی کی حالت میں یہ وحی نازل ہوئی، اور نماز ہی میں آپ نے بیت المقدس سے مڑ کر خانہ کعبہ کی طرف اپنا چہرہ کر لیا، اور ان تمام لوگوں نے جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے آپ کی پیروی کی، یعنی انہوں نے بھی خانہ کعبہ کی طرف اپنا چہرہ کر لیا۔ اس مسجد کو جہاں یہ واقعہ پیش آیا مسجد القبلتین کہتے ہیں، اور آج بھی یہ ایتہاسک مسجد موجود ہے جہاں لوگ دیکھنے کے لیے اور نماز پڑھنے کی غرض سے جاتے ہیں۔ یہ مسجد مدینہ شریف سے تقریباً 2 کلومیٹر دور اتر کی جانب واقع ہے۔ اس قبلہ کے بدلنے کو اسلام کے اتہاس میں تحویل قبلہ کہتے ہیں۔ تحویل قبلہ سے یہودیوں کو بڑی تکلیف پہنچی۔ جب تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے رہے تو یہودی بہت خوش تھے اور فخر کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہمارے ہی قبلہ کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ مگر جب قبلہ بدل گیا تو یہودی اس قدر غصے میں آ گئے اور ناراض ہوئے کہ وہ یہ طعنہ دینے لگے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ ہر بات میں ہم لوگوں کے خلاف چلتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی خواہش سے قبلہ بدل دیا ہے۔ اسی طرح منافقین کا گروہ بھی طرح طرح کی نکتہ چینی اور قسم قسم کے اعتراض بھی کرنے لگے۔ ان دونوں گروہوں کی زبان بند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ اب کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے اس قبلہ سے جس پر وہ تھے۔ تو اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ پورب پشچم سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راستے پر چلائے، اور اے محبوب آپ پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اس لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور بلا شبہ یہ بڑی بھاری بات تھی، مگر جن کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ پہلی آیت میں یہودیوں کے اعتراض کا جواب دیا گیا۔ یہ خدا کی عبادت میں قبلہ کی کوئی خاص
جہت ضروری نہیں، اس کی عبادت کے لیے پورب، پشچم، اتر، دکن تمام جانب برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس جانب چاہے اپنے بندوں کے لیے قبلہ مقرر فرما دے، لہٰذا اس پر کسی کو اعتراض کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ دوسری آیت میں منافقین کی زبان بند کر دی گئی، جو تحویل قبلہ کے بعد ہر طرف یہ پروپیگنڈا پھیلا رہے تھے کہ پیغمبر اسلام تو اپنے دین کے بارے میں خود ہی شک میں ہیں، کبھی تو بیت المقدس کو قبلہ مانتے ہیں اور کبھی خانہ کعبہ کو۔ آیت میں تحویل قبلہ کی حکمت بتائی گئی ہے۔ آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ قبلہ کیوں بدلا گیا۔ منافقین جو صرف دکھاوے کے لیے مسلمان بن کر نمازیں پڑھا کرتے تھے، وہ قبلہ کے بدلتے ہی بدل گئے اور ان کے اصلی چہرے سامنے آ گئے۔ اس طرح ظاہر ہو گیا کہ کون سچا ایمان والا ہے اور کون منافق ہے، اور کون رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہے اور کون دین سے پھر جانے والا ہے۔ تو میرے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے گا، اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے، تاکہ آگے ہم آپ کے لیے اور آسان کر سکیں۔ تو ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔